دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل پرائسز کم ہوئی، آلدو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، وہ ایک یمن والے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، لیکن پاکستان میں آئل پرائسز کم نہ ہونے کی ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جنوری میں $80 کا بیرل چل رہا تھا عالمی منڈی میں، اور پھر کہیں $70 سے نیچے چلا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $30 فی لیٹر پچھلے 2 سے 3 مہینوں میں عالمی منڈی میں $30 فی لیٹر کمی آئی۔ اب ہمارے ہاں حکومت نے برقرار رکھا ہے ریٹ، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ $10 اضافی پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات اور حکومت کے نقصانات وہ اتنے تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جتنا بھی ٹیکس اکٹھا کر لیا جائے، جس سورس سے بھی اکٹھا کر لیا جائے، وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ اور مسئلہ یہ ہے، بنیادی مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان ہر قسم کا کام کرتی ہے۔ وہ ایئر لائن کی ٹکٹیں بیچ رہی ہے، اس میں تقریباً 830 ارب کا نقصان کر دیا ہے۔ وہ بجلی پورے ملک میں جو بنتی ہے وہ پہلے خریدتی ہے، پھر اس بجلی کو بیچتی ہے، اور اس خرید و فروخت میں تقریباً 500-600 ارب کا سالانہ نقصان کر دیتی ہے۔ جی پھر گندم خریدنے جاتی ہے، وہ ایک ادارہ بنا رکھا ہے پیسکو کا، اس میں سٹور کرتی ہے، وہاں وہ گندم چوہے کھا جاتے ہیں، اس میں تقریباً 900 ارب کا نقصان کر دیا ہے۔ اسی طرح گیس کی کمپنیاں ہیں، سوئی ناردن ہے، سوئی سدرن ہے، وہ دونوں تقریباً 400 سے 500 ارب کا نقصان کرتی ہیں۔ پھر پی ٹی وی چل رہا ہے، ریڈیو پاکستان ہے، وہ تقریباً 80 ارب کا نقصان کر چکے ہیں۔ اب یہ سارے نقصانات پورے تو آپ نے اور میں نے اپنے ٹیکسز سے کرنے ہیں، اور تو کوئی سورس ہے نہیں، تو پھر وہ جو $10 لیوی آپ بتا رہی ہیں وہ لگانا پڑتی ہے کہ حکومت کے نقصانات کس طرح پورے کرنے۔ اب حکومت اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر جب تیار نہیں ہے تو پھر اسی قسم کے ٹیکسز لگانے پڑیں گے۔ فاروق صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی جو الیکٹریسٹی پرائسز کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے الائن کرتے ہوئے یا ان کی شرائط کو دیکھتے ہوئے، ہم الیکٹریسٹی پرائسز جو کہا جا رہا تھا کہ جی ٹھیک ٹھاک ریلیف ملے گا اپریل تک، آپ ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیے ایک تو ہم بار بار ہر جگہ آئی ایم ایف کو لے آتے ہیں، اور آئی ایم ایف کا جو چارٹر ہے، آئی ایم ایف کا جو آرٹیکل آف اگریمنٹ ہے، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ آئی ایم ایف کی ذمہ داری ہے کہ کسی ملک کی معیشت کو سیدھی سمت میں چلانا یا پٹری پہ چلانا۔ یہ ملک کے اپنی جو سیاسی قیادت ہے، جو معاشی قیادت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پچھلے 80 سال میں جو تاریخ ہے آئی ایم ایف کی، اس میں تو ان کے پاس کوئی ایک سکسیس سٹوری بھی نہیں، یعنی کہ اس چیز کی توقع کر لیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پیکج میں چلے جائیں گے اور پھر آپ سوچئے کہ بڑا مزہ آئے گا اور پھر ملک کی معیشت جو ہے وہ سیدھی سمت میں نکل جائے گی۔ اب 25واں پروگرام ہے، 1950 سے ہم لوگ ممبر ہیں آئی ایم ایف کے، تو 24 پروگرام جو ہم نے بھگتے ہیں اس کا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دوبارہ سے اگر ہم یہ توقع لگا کے بیٹھ جائیں کہ 25واں پروگرام آیا ہے اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہ کے ہماری معیشت جو ہے وہ درست ہو جائے گی، تو وہ مجھے یاد ہے کہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے رہیں اور توقع اس چیز کی کریں کہ کوئی نتیجہ فرق نکلے گا، تو پھر وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ڈیفینیشن ہے انسینٹی کی، بے وقوفی کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔